آ سجے موت انجام ویکھ کے سمجھ جاندے ہو تے شاید تانوں ترس آ جاتا اپنی زندگی تے۔ تیرے رب نے زندگی بھی دکھائی، آخری لمحات بھی دکھائے، موت بھی دکھائی، انجام بھی دکھایا، لیکن پھر بھی تو سمجھ نہ پایا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج میرا اور آپ کا مل بیٹھنا خالصتاً اس لیے ہے کہ جو اس عقیدے کا حامل ہے اللہ اسے آخری پل تلک استقامت عطا فرمائے، اور جو اس سے دور ہے اللہ رب العزت اسے زندگی کے اندر اندر اس کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کا بھی خاتمہ بالایمان فرما۔ دنیا میں اس وقت بچہ بچہ جانتا ہے کہ 7 بر اعظم ہیں، 249 کے لگ بھگ ملک اور جزیرے ہیں۔ موجودہ مردم شماری کے مطابق 8 ارب دنیا آباد ہے، 3000 سے زیادہ لوگ زبانیں بول رہے ہیں، 4200 مذاہب، ازم اور مشن اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان میں 2 ارب کے لگ بھگ الحمدللہ مسلمان ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، آسمان سے چنا ہوا آخری اور منتخب شدہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا میں ایک روش چلی ہے کہ سچ پہ توجہ نہ دو اور جھوٹ کو اتنا ملمہ کاری سے بولیے کہ لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگے۔ ایک شاعر نے حقیقت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ عام آدمی تو عام، بسا اوقات جھوٹ کو اتنا مزین کر دیا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ بھی، اور اسے پھر اتنا بھولا جاتا ہے کہ لوگ حق سمجھنے لگتے۔ ان میں سے سب سے پہلا بڑا جھوٹ جسے آفاقی طور پہ ورلڈ وائڈ بولا گیا وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اپنے اختلافات اتنے ہیں
کہ یہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات کر ہی نہیں سکتے. قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جس میں ان کا اختلاف نہیں. شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جہاں یہ مختلف ہی نہیں. تو ہمارا تو اختلاف ہی صرف پورے قرآن میں سے سورہ احزاب کی ایک آیت نمبر 40 کے ایک ٹکڑے میں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک خاتم النبیین کی صرف وضاحت میں ہمارا اختلاف ہے. تم لاکھوں اختلاف کر کے مسلمان ہو، ہم ایک اختلاف کے اوپر کافر ٹھہرے. جی آپ نے بڑے طریقے اور سلیقے سے کہہ لیا. میں امید کروں گا کہ آج یہ پہلا جھوٹ جسے بڑا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں جی ہاں ہمارے اختلاف تو بہت ہے. میں اللہ سے دعا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. اس حوالے سے یہ عرض سنیے. دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان جتنے مرضی ان کے مذاہب اور فرقے مسالک ہیں، الحمدللہ یہ 11 چیزوں میں بالاتفاق ایک ہی ہیں. 11 چیزوں میں، بنیادوں میں اور اساسوں میں. لاکھ ان کے اندر اختلافات کو ہوا دی جائے، فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کناروں تلک بسنے والے کسی بھی مسلمان تھوڑا علم رکھتا ہو پوچھ کے دیکھیے تو وہ ان 11 بنیادوں میں ایک ہے. مگر مرزائیت، قادیانیت، ختم نبوت کے عقیدے کے انکاری، اس معاملے کو جان بوجھ کے اگنور کرتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک چیز کو اختصار سے احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک گزارش ہے کہ نظریں چرائیے گا مت، گھمائیے گا مت. مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو مزہ آتا ہے، اور اسے صرف تقریر مت سمجھیے گا، اسے لفظ لفظ سنیے گا، سمجھیے گا، بات دل کو لگے ساتھ لے جائیے گا، کام آئے گی انشاءاللہ. پہلی چیز جس میں پوری امت مسلمہ متفق ہے وہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے. عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ. عقیدے میں، ایمانیات میں، ان تؤمن باللہ، سارے مسلمانوں کا اللہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وہ اللہ جس کے بارے میں قرآن بولے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیا ہے اس عقیدے میں ہمارا؟ ہم فرضوں میں بھی، سنتوں میں بھی، نوافل میں بھی یہ سب بالاتفاق پڑھتے ہیں. ہمارا اللہ ایک اکیلا اللہ، وحدہ لا شریک اللہ، وہ اللہ کہ جو ہر ضرورت سے بے نیاز اللہ. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. وہ اللہ جو بیوی سے بھی بے نیاز، شادی
بیویوں سے بے نیاز، بچوں سے بے نیاز، بیٹوں بیٹیوں سے بے نیاز، وہ اللہ جو ماں باپ سے بے نیاز، جو اپنے ساجیوں اور ساتھیوں اور شریکوں سے بے نیاز۔ حضرات گرامی، میں اس حوالے سے تمہید میں یہ جملے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس معاملے میں ایک ہیں، کہ جب میڈیا پر بیرون ملک اندرون ملک یہ بیچارے رونا روتے ہیں نا کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، ہمارا تو رب ایک ہے، ہمارا ان کا قبلہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، یہ بھی توحید کو مانے ہم بھی مانے، یہ فرشتوں کو مانے ہم بھی مانے، یہ کتابوں کو مانے ہم بھی مانے، رسولوں کو یہ بھی مانے ہم بھی مانے، آخرت پر ان کا بھی یقین ہمارا بھی یقین، تقدیر کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھیں، قیام رکوع سجود یہ بھی کریں ہم بھی کریں، ان کا بھی قبلہ بیت اللہ ہمارا بھی قبلہ بیت اللہ، اور یہ بھی روزہ رکھیں ہم بھی رکھیں، زکوٰۃ یہ بھی دیں ہم بھی دیں، اور یہ بھی حج کریں ہم بھی کریں۔ پھر ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے؟ آج کی میری گفتگو یہ ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے مسلک اپنی 11 اساسوں میں ایک ہیں، اور مرزائی ان 11 کی 11 اساسوں میں ہم سے مختلف ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بظاہر وہی ٹائٹل، وہی عنوان، وہی ٹرمز، وہی اصطلاحات جو امت مسلمہ کی ہے، ان کو چرا کر کے اٹھا کر کے نیچے معانی اور اس کی جو ہے وہ پیکنگ، اوپر وہی لیبل رہنے دیتے ہیں، لیکن اندر مال چینج کر کے پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ کھلی آنکھیں رکھتی ہے، 2 نمبری کو، چوری کو، ڈاکے کو، فراڈ کو، دھوکے کو پہچانتی ہے۔ من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کر کے دھوکہ دینے والا ہمارا نہیں ہے۔ پہلا دھوکہ، وہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، توجہ ہے؟ یا ان کے بڑے سے بڑے کو بھی میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا اور دیکھا، یار ہمیں کافر کہتے ہو، تمہارے ملک نے، تمہارے آئین نے، تمہارے مولوی نے، مفتی نے ہمیں کافر بول دیا ہے، تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کلمہ ہی نا۔ لو جی میں ان کا خلیفہ ہوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہوں تو مینوں مسلمان مان لو۔ جناب ہم نے مداریوں کی بڑی مداریاں دیکھی، ہم نے بڑے لوگوں کو ڈورو گھماتے مارتے ترڑ بڑے بڑے کر کے بندروں کو نچاتے سسرال بھیجتے دیکھا ہے، ہم نے ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر بکرے کو 4 پاؤں رکھواتے دیکھا ہے۔ مانتے ہم ان چیزوں کو کہ تم کہہ رہے ہو، دعویٰ کرتے ہو، لیکن کبھی اپنی کتابیں پڑھنا، تمہارا جو رب ہے نا لا الہ الا اللہ، جس میں یہ اللہ ہے، آخر کار دھوکہ دے کے تم اپنے مرزا ہی کو یہ سب مانتے ہو، تمہارا اللہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بچہ بچہ گواہی دے گا کہ ہمارا رب نہیں سوتا۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا رب سوتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، لوگوں کو تو دھوکہ دے رہا ہے، خود کو کب تک دھوکہ دے گا؟ کبھی پڑھ مطالعہ کر اپنا۔ مسلمانوں کا رب بالاتفاق نہیں بھولتا، تیرے عقیدے میں تیرا رب بھولتا ہے، تو پھر تیری میری توحید اور تیرا میرا کلمہ ایک نہیں ہے۔
میرا ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، ایک دیہاتی آدمی بھی جا کے پوچھ لے اسے، اس کا ایمان یہ ہے کہ میرا رب سوتا نہیں ہے، میرا رب بھولتا نہیں ہے، میرا رب کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے۔ اور تمہاری صراحت موجود ہے کہ جو مرزائیوں کا رب مرزا نے پیش کیا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے۔ ہمارے رب نے کبھی بھی اپنے لیے بیوی کو پسند کیا ہی نہیں، نہیں ہے اس کی بیوی، نہ اس کا محتاج، نہ ضرورت مند، نہ حاجت مند، نہ خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ اس کی بیوی ہے۔ اور مرزائیوں کا جو رب پیش کیا ہے مرزا نے، وہ ماشاءاللہ قوت جماع کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ پڑھیے اپنے بارے میں یہ کون تھا۔ وہ کسی کو بیوی بنا لیتا ہے، مرد کو عورت نما بنا لیتا ہے، پھر اس سے جماع بھی کرتا ہے، پھر اسی سے بچہ جو ہے وہ عورت وہ حاملہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنا بچہ بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر اپنے اس بچے کو مخاطب ہو کے بھی کہتا ہے اسما یا ولدی، جا، اگر میرے پر یقین نہیں، میرے علماء پر یقین نہیں، مسلمانوں پہ یقین نہیں، کبھی اپنی کتابیں کھول کے پڑھ، اگر یہ جملہ مل جائے تو پھر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور اگر نہ ملے ایک دفعہ انگلی اٹھا کے کہہ دینا کہ تو نے غلط کہا تھا، اور اگر مل جائے تو پھر ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ عوام کو تو کبھی نہ کہیں افریقہ کے جنگلوں میں، دور دراز یورپ کے علاقوں میں دھوکہ دے کے کہہ لو گے کہ ہم سچے پکے ٹھکے مسلمان ہیں، لیکن ضمیر کا کیا کرو گے؟ ضمیر کا کیا کرو گے؟ حضرات، انہوں نے اپنے رب کی جو صفات بیان کی ہے نا، گھوم پھر کے وہی مرزا کبھی رب کے ساتھ جمع کرواتا پھرتا ہے، کبھی بچے پیدا کرتا ہے، پھر وہ بچہ پیدا ہو کے خود ہی رب کا بیٹا بن کے پھر جو ہے وہ خود رب بن جاتا ہے، کبھی عرش بن جاتا ہے، کبھی اس پہ مستوی ہو جاتا ہے، اور پھر خود ہی قادیان میں، اور مرزائیوں کا رب قادیان میں اترتا ہے۔ کہاں اترتا ہے؟ سنا ہے نا جناب، ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، 2 پین رکھے ہوتے تھے جی، رات کو رب آئے گا سائن کرے گا، مین گیٹ کو تالے لگے ہوتے، پیچھے سے راستہ بنایا، اندھیروں میں چوری چوری مرزا آیا، لال سیاہی سے جی اللہ سائن کر گیا۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ یہ جو تم رب بنا کے بیٹھے ہو نا، یہ مسلمانوں کے کسی مسلک، کلمہ پڑھنے والے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہنے والے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، یاد کرنے والے کسی بچے کا ایمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کا رب ایسا ہے۔ ہمارا رب وحدہ لا شریک۔ دوسری اساس، جہاں ہم بالاتفاق ایک، اور ماشاءاللہ سلیقے سے جھوٹ بولنے والے، ٹسوے بہانے والے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ جوانوں کو بڑا کہیں گے یار اسی کیتا کی ہے، داڑیاں ساڑیاں، ٹوپیاں اسی پائیاں، اسی آ کر دے، ساڑا وہی تے ایمان۔ ہم پورے مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ سارے انبیاء پہ وحی لانے والے اکیلے جبرائیل امین ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تلک، یہودیوں نے مخالفت کی تھی، انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جبریل کا آنا، وحی کا آنا، یہ بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے، بنی اسرائیل میں، مگر رب اپنی مرضی سے وہی بھیجتا ہے، کسی کی ذاتی سوچ میں نہیں بھیجتا۔ جب اللہ نے نبوت بنی اسماعیل میں بھیج دی، وہی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا، تو دوسری پارٹی ناراض ہو گئی،
اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا جو جبریل کا دشمن ہے پھر میں اس کا دشمن. ہم بالاتفاق وہی جبریل امین کے ذریعے ایک فیصلہ ہے امت مسلمہ کا، وہی لانے والا کون ہے؟ جبریل امین. مگر یاروں کا جبریل پہ اعتبار نہیں ہے. ان کا جو وحی لانے والا فرشتہ ہے اس کا نام آپ نے ٹیچی سنا ہوا ہے جی. اصل میں لفظ بدلا ہوا ہے، جیسے آپ کا چنی وٹ تھا یا چن اوٹ تھا، چن اوٹ بن گیا. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایک اٹیچی کیس ہوتا تھا جو جہیز میں عموماً عورتوں کو دیا جاتا تھا یا لاڑے کا اسپیشلی بنتا تھا. اس میں خاص خاص چیزیں رکھی ہوتی تھی، بڑا کلرفل، اٹریکٹیو، نظروں کو بھلا لگنے والا. جناب یہ اٹیچی کیس بھر کے انگلینڈ سے حکومت برطانیہ سے لا کر کے، جیسے آج آپ صحافیوں کو لفافی کہتے ہیں، یہ اٹیچی کیس آتا تھا. بیچ میں مال پیسہ ہوتا تھا اور بیچ میں رکا لکھا ہوتا تھا کہ اس مہینے آپ نے یہ فتویٰ جاری فرمانا ہے. اس لیے ان کا فرشتہ وہ اٹیچی کیس لانے والا تھا. بچارے اتھوں دے سادے لوگ، انہوں نے اٹیچی لکھیا، اسی ایستا ایستا انہوں ٹیچی بنایا، پھر ٹیچی ٹیچی ہو گیا. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. امت مسلمہ کو اتنا معمولی مت سمجھو کہ یہ آپ کی ان پلاننگ سے واقف نہیں جانتے ہیں. آپ نے اپنوں کی آنکھوں پہ، دماغ پہ، نظروں پہ پردے ڈالے ہیں تو الگ بات ہے. اللہ کے لیے کھولو. یہ دنیا کی زندگی ہے، گزر جائے گی، مگر اگلے جو جہان پڑے ہیں، جو سدا کی زندگی ہے، وہاں کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے کچھ کیجئے. دوسری اساس وحی کی، تیسری اساس پوری امت مسلمہ الحمدللہ ایک ہے. کیا؟ کہ الہامی کتابیں اور آسمانی کتابیں اور صحیفے جتنے بھی رب نے نازل کیے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، سب پر. مگر اپنے اپنے وقت میں زبور، تورات، انجیل آئے، برحق فیصلے ہوئے، ڈگریاں ملی، اعزاز ملے، وہ لوگ اس دور کے مسلمان کہلائے. مگر اب اللہ نے جس کتاب کو اتارا ہے، نیو سلیبس، جدید ترین، وہ قرآن مجید ہے. اور پوری امت مسلمہ اس میں متفق ہے، وہ قرآن مجید ہے. اور ہم سارے متفق ہیں کہ اس کے 30 پارے ہیں. ہم سارے متفق ہیں کہ وہ 114 سورتیں ہیں. ہم سب اس بات کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف سچ ہے، برحق ہے، وہی ہے اللہ کی، منزل من اللہ ہے. کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی اختلاف ہمارا آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن جناب کہیں گے ہم بھی تو قرآن کو مانتے ہیں، جیسے تم وحی کو مانتے تھے نا، اور جبریل کو چھوڑ کے اوپر وحی، نیچے فرشتہ بدل لیا، ایسے ہی جناب نے اوپر لفظ قرآن لکھا. اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ کہا یہ جو مسلمانوں والا. کتنا اچھا ہوتا اگر یہاں ایک قرآن مجید پڑھا ہوتا. ہے تو مجھے دیجیے. ہماری کتاب منزل من اللہ، جناب کا کہنا ہے کہ یہ والا جو قرآن ہے نا، اس میں ہدایت باقی نہیں ہے. اور ہم کیا کہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. جس میں بھی انسانیت ہوگی یہ اسے رہنمائی دے گا. انسان ہونا شرط نہیں، انسانیت ہونا بھی شرط ہے. یہ منبع ہدایت
مگر جناب اپنی کتابوں میں پڑھیے گا کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس میں اب ہدایت نہیں رہی ہے، یہ رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ پرانا ہو چکا۔ اب اگر ہدایت ہے تو وہ مرزائیوں کے قرآن میں ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی چور، ساری زندگی چور چور پاکستانی ایک دوسرے کو کرتے رہے، اور وہ کوہ نور ہیرا تھا وہ ڈھونڈتے رہے، ہمارا ہمسایہ ملک اس پہ فلمیں ڈرامے بناتا رہا۔ وہ مرن تو بعد پتہ لگا کہ جیڑی کسی نال ہاتھ نہیں سی ملاؤندی، وہ جب دنیا سے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے گئے تو اس کے تاج میں لگا ہوا تھا۔ ایک بھی بیان آیا کہیں سے کہ چور وہ ہے؟ جناب وہاں سے جو وحی آتی تھی، جو پیسے آتے تھے، جو خزانے آتے تھے، جو دولتیں ملتی تھی، جو پراپرٹیز ملتی تھی، اس کے اندر جو وحی، اس کا نام کیا ہے؟ الکتاب المبین۔ پارے ہیں اس کے 20، آیتیں ہیں جدی جدی، معانی اور مفاہیم اپنے اپنے، اور وہ نازل ہوا ہے قادیان میں اور ملا ہے مرزا کو، اور اس کی حفوات و لغوات، اس کے اندر لغویات میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی نہیں ہے۔ پھر بھی کہتے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ یقین کر کے بیٹھے ہیں، میڈیا ہے کہ ہم نوا بن گیا ہے، حقاق میں وقت ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار ویسے کیا بات ہے، کیوں ایسے ہے؟ تو جناب امت مسلمہ اس کتاب پہ متفق ہے، دوسری طرف قرآن کرتے ہیں، چھاپتے بھی ہیں دنیا کی کئی زبانوں میں، تحریفیں کر کے، معانی بدل کے، پیچھا کر رکھا ہے جاننے والوں نے۔ کتنے سال ہو گئے عدالتوں میں لگے ہوئے کیس، چھپ رہے ہیں یہاں سے چوری چھپے، اور پھر بانٹے جا رہے ہیں۔ پرانا ترجمہ دے دو، نئے ترجمے والے قرآن لے لو۔ او بھولی دنیا، کب آنکھیں کھولو گے؟ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، 3 اساسے میں ذکر کر چکا ہوں، مسلمان ایک، مرزائی اس اساس میں مکاری سے، عیاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، قسموں سے، آنسوؤں سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے بھی مانو۔ اللہ کا شکر ہے ہم کھلی آنکھیں رکھتے ہیں۔ چوتھی اساس، اس کتاب کو پڑھانے والا استاذ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انما بعثت معلما۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ میرے استاد نے دل سے پڑھایا۔ سنن النسائی، انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم۔ اور لوگوں سنو، استنجے کے مسائل پہ اعتراض کرنے والے نے کیا تھا، جناب سلمان فارسی کو بولا تھا تو نے وطن بدلا، مذہب بدلا، رشتہ دار بدلے، سوچ بدلی، مدینے میں آیا، ان نبیکم یعلمکم حتی الخراء، تمہارا نبی استنجے سکھا رہا ہے۔ تو جناب سلمان فارسی شرمندہ نہیں ہوئے کہ ہاں یار میں ایڈا لمحہ سفر کر کے آیا، ابو میں نوائی کہنے لگے اجل، ہاں 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 تو صحیح سمجھا ہے، میرے محبوب نے آج مجھے 3 نئے مسئلے سکھائے ہیں، وہ بھی اسے پڑھا دیے۔ ہمیں پڑھانے والے باپ بھی ویسے نہ پڑھا پائے جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی نے پڑھایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ الحمدللہ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو اس عقیدے کا حامل، مگر تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی میرا نبیوں پر یقین ہے، میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، لیکن دھوکہ دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا دھوکہ ہے؟ میں نے دنیا کا اتنا بے ادب کوئی نہیں دیکھا کہ پوت کھلو کے نا ابے دے سامنے کبے بیٹا سر جی
بس کرو گفتگو کر لو، یاریاں بعد چ پا لیا جے۔ میں اس حقیقت کو اپنے بیٹوں تلک، بچوں تلک، جوانوں تلک بلا تفریق رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، مگر اگر کوئی یہاں کھڑا ہو کے کہے، مثال دیتا ہوں، گھر چ کھلو کے ابے نو کہے کہ ابا بھی میں تے دادا بھی میں تے پردادا بھی میں، ماما بھی میں تے چاچا بھی میں، بچہ کھلو کے ہسے گا نہیں ہوتے تھے؟ ایک شہر ہے، تو میرا بھرا ہے بڑا تو بھائی رہے، تو ابا کتوں ہے؟ ابا کہنے کا معنی کی ہے کہ وہ تہاڈی ماں میری بڈھی ہے۔ یہ کون تھا جو آیا تھا جو کہہ گیا آدم بھی میں، نوح بھی میں، ابراہیم بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں، احمد بھی میں؟ ابھی بھی آپ کو آنکھ نہیں کھلی کہ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ حکمرانو تم بھی سنو، ایک آدمی اٹھے نا چنیوٹ میں اور آگے کہے کہ جناب شہر کا ایس پی بھی میں، ڈی پی او بھی میں، کمشنر بھی میں، اے سی بھی میں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی میں، بلوچستان کا، سندھ کا، خیبر پختونخوا کا بھی وزیر اعلیٰ میں، وزیر اعظم بھی میں، صدر بھی میں۔ ایجنسیاں نے حرکت آ جانا، انہوں تو بڑو کیڑا کملا ہے؟ آپ کو کہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ آدم کہہ کے پوری بشریت کا باپ بننا چاہ رہا ہے، ابراہیم کہہ کے ابو الانبیاء بننا چاہ رہا ہے، عیسیٰ کہہ کے مسیح موعود بننا چاہ رہا ہے۔ ویسے بھی کچھ بچیاں نو نا گھر چ اداں دی پرابلم ہوندی ہے، ہر گھر چ ایک ادھا بچہ کوئی ہوندا ہے، ماں پیو سارے دے کھڈونے لے کے آندے نے، او دا بھی لے کے آندے، او دا اونوں دیندے، او دے تے راضی نہیں ہوندا، سارے تے مل مار کے آ بھی میرا، آ بھی میرا، آ بھی میرا، آ بھی میرا۔ اداں دے بچے دے مقدر چ میں کدی عزت نہیں ویکھی۔ بہتے دے چکر چ تھوڑے تو بھی جاتا ہے، یہی پرابلم ہے وہاں پہ۔ الحمدللہ میرا ایمان ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، رب کے آخری پیغمبر ہیں۔ اگر تیرے نے کہیں کہا ہے کہ میں محمد کو محمد مان رہا ہوں، تو دراصل مرزا ہو یا مرزائی ہو، اس محمد سے مراد وہ اپنا کانا لیتے ہیں، وہ اپنا مرزا لیتے ہیں۔ جب احمدی کہتے ہیں، یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ جو نام احمد ہے جس کی خوشخبری قرآن میں ہے وہ ہمارا مرزا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، مگر تیرے سلیقے کے جب ہم نے اس کی نقاب کشائی کی ہے تو اندر سے کچھ اور نکلا ہے۔ امت مسلمہ پانچویں چیز میں متفق دیکھ، ہمارا آخرت پر یقین اور آخرت کس حوالے سے جینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور مسلمانوں، یہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ایمان والو۔ ہم ایمانیات کی اساس گن رہے ہیں۔ امت مسلمہ ایک ہے، کہا تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ مسلمان ہونا اگلے 5 پریکٹیکل ہیں، یہ تھیوری میں بھی ہم سے مختلف، یہ 5 پریکٹیکلز میں بھی ہم سے مختلف، لیکن ہم یاد کروا دیں ہمارا موت پر یقین ہے کہ جب مریں تو سارے مسلک کہتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی لیے لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ چار پائی کے پاس بیٹھ کے بڑے چھوٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہہ رہے ہوتے ہیں ابو جی پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ تلقین خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہودی بچے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، اپنے چچا کو تلقین کری قل لا الہ الا اللہ۔ اس اللہ سے مراد اللہ وحدہ لا شریک، مگر تیرے پاس جب کوئی بیٹھ کے تلقین کرنے والا تو اس سے مراد تیرا مرزا وہ اللہ نہیں ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تیری آخری موت کے لمحات بھی کچھ اور ہیں۔
الحمدللہ ہم اس عقیدے پہ زندہ رہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تیری زندگی بھی غلط، موت بھی غلط، عقیدہ بھی غلط، بنیاد اور اساس بھی غلط، انتہا بھی غلط، ابتدا بھی غلط. کہ کیسے کہوں کہ ایک؟ ہمیں الگ نہ کر، ہم ایک ہیں. ہم ایک ہیں. چھٹی اساس، ہم سارے تقدیر میں، قسمت میں، یعنی مقدر قسمت اور نصیب میں ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں. پتہ ہے کیا ہے؟ میں اپنے مقدر پہ راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک کسی نبی کے دور میں پیدا نہیں کیا. اللہ تو نے میرے مقدر میں لوح محفوظ میں جو لکھا تھا، آخری نبی کا دور لکھا تھا. اللہ میں راضی. سارے راضی جے؟ یار محبت تے پیار نال ایک دفعہ ذرا ہنس کے ہاتھ تے چکو، اللہ اسی تیرے تے راضی. رضیت باللہ ربا. اللہ گواہ رہنا. پھر اللہ تو نے جو لکھا ہے وہ تقسیم بھی کیا. اللہ دنیا بنائی، لوگ پیدا ہوئے، مجھے وہ ماں باپ عطا کیے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے، میں ان کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ تیسری چیز میرا نصیب ہے، اور نصیب خود بنانے پڑتے ہیں. مقدر اللہ خود بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تیرے رب نے مقدر بنائے، کمال بنائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بندے جو میں نے تیرے مقدر میں لکھا، جھٹلا تو صحیح، میں نے تقسیم نہ کیا ہو، دنیا میں نہ بھیجا ہو، اتارا نہ ہو، ایک جگہ انگلی رکھ، نہیں رکھ پائے گا. سن پھر نصیب تجھے خود بنانے پڑے گے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. میں نے تیرے مقدر کا پانی لکھا، پھر بنایا، پھر تقسیم کیا، دریاؤں میں بانٹا. تیرے چنیوٹ کے حصے میں جو دریا آیا وہ گزارا. دریا کے کنارے بیٹھ کے ساری زندگی ورد کر یا بھیا یا ماؤ یا ماؤ، یا پانی یا پانی، یا آبو کہتا رہے. ایسے نہیں آنے والا. کوئی برتن لے گا، چلو بھرے گا، تیرے نصیبے کا مل جائے گا، پی لے، اٹھا لے، بھر لے. جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے، یہ مہینہ اسی کی ہے. ایمان لینے کے لیے، نصیب اچھے کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے. فارس سے چلنا پڑتا ہے، روم سے آنا پڑتا ہے، حبشے سے بکتے بکاتے آ کر کے آگے بڑھ کر کے پھر جو ہے اس دولت کو لینا پڑتا ہے. پھر بلال زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی چاپ اللہ جنت کی حوروں کی لوری بنا دیتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہم کرتے ہیں. تو جناب آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، قسمت آپ کی اچھی ہے کہ اللہ نے آپ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیا ہے. مقدر بھی آپ کا اچھا ہے کہ رب نے بنایا ہے. نصیب تو اڈے مر گئے نے یا سک گئے نے تو کی کریے؟ پانی دے سکنے ہیں، دلیل دے سکنے ہیں، ہرا کرن دی کوشش کر سکنے ہیں، ضمیر نو چنجوڑ سکنے ہیں، پر سونےوں حالے بھی نصیب بن سکتے ہیں. تجدید کرو، فکر کرو تے سوچو تے کوشش کر کے لا الہ الا اللہ تو مراد اللہ وحدہ لا شریک لے لو، وہی تو مراد جبریل امین لے لو، کتاباں دے وچوں اے اصلی قرآن مجید لے لو، اور اس تازوں میں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لے لو، اور آخرت کی فکر کر لو. مقدر قسمت اللہ نے کمال بنائی ہے. اپنے نصیبوں کی بھی اصلاح فرما لو، اللہ آپ کے نصیب میں اسلام کر دے. آمین ہی کہہ چھڑو. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. کاش جانتے ہوتے، جانتے نہیں. 6 اساسوں کے بعد 7ویں بنیاد پہ آ رہا ہوں، جہاں مسلمان اکٹھے مگر ساڈا ویر وکھرا وکھرا. کیا ہے وہ ہے کلمہ. وہ کیا ہے؟ کلمہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ سارے پڑھتے ہیں؟ سارے؟ جی مہمان آئے ہیں ماشاءاللہ. سلام. حضرات، جس اساس کو
ایمانیات کی بنیاد پہ بتا چکا کہ مسلمان مومن اکٹھے ہیں، ان 6 بنیادوں میں مرزائی الگ ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ شکر کرو اللہ کا 7ویں بنیاد کلمہ ہے، رو کے بولیں گے لو جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تو ہمیں مسلمان مان لو، لیکن میں پہلے بتا چکا کہ یہ کلمے کی اساس میں، اسلام کی پہلی بنیاد میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ سے مراد اپنا مرزا لیتے ہیں، اور محمد سے مراد بھی یہ اپنا مرزا لیتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کر چکا ہے کہ محمد بھی میں، احمد بھی میں، ابراہیم بھی میں، اسماعیل بھی میں، اسحاق بھی میں، آدم بھی میں، نوح بھی میں۔ اسی لیے ان کے بعد کے خلیفہ نے یہ تحریر لکھی کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ میں محمد سے مراد ہمارا غلام احمد قادیانی مرزا ہے۔ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دے۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار تیرے جھوٹ کا نہیں کر رہا، تیری محنت اور کمائی کا کر رہا ہوں کہ یار اتنی تو نے کاوش کہیں حق کو پانے میں کی ہوتی جتنا جھوٹ کو چمکانے میں کی ہے، تو آج تیرے نصیبے بڑے عظیم ہوتے۔ لوگوں 8ویں اساس، سارے مسلمان نماز کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ سب کے نزدیک نماز میں قیام، رکوع، سجود، تشہد، سب کے نزدیک 5 نمازیں۔ کیا خیال ہے؟ سب کے نزدیک فجر کے 2، ظہر کے، مغرب کے، عشاء کے، تے 6ویں نماز ہے نہیں؟ اتفاق ہے کہ نہیں؟ بڑا دھوکہ دیا جائے گا آپ کو۔ ہاں ہمارے فروعی مسائل ہیں، وہ بہنوں بھائیوں میں ہوتے رہتے ہیں، دلیل کی دنیا میں جیتے ہیں، اپنا اپنا موقف اور مدعا رکھتے ہیں، لیکن سن، تیری نماز کبھی کتابوں میں دیکھنا، غور کرنا، جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو مراد عرش بری پہ مستوی اللہ الرحمن ہے۔ ایسے ہی ہے؟ وہ یار کسی دا اختلافی نوٹ ہے کسی مسلک آلے دا تو دے دے، مینوں تو نہیں جے لبا، نہ 249 ملکاں چ، نہ 8 ارب دی آبادی چ 2 ارب مسلماناں چ، نہ 3064 زباناں جو کسی زبان چ۔ تہاڈی مقامی زبان کی ہے اتھوں دی؟ پنجابی دے کنے لہجے نے؟ جننے بھی لہجے نے کہ وہ دے چ اختلافی نوٹ چ دے چھڈیا جے تاکہ میں دس سکا، میں کیمرہ مرواواں۔ اگر نہیں ہے تو ساری دنیا سنے بھی دیکھے بھی۔ الحمدللہ ہم جب فاتحہ پڑھیں الحمدللہ تو مراد اللہ، ہم اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں تو مراد اللہ الرحمن، ہم بسم اللہ پڑھیں تو مراد اللہ الرحمن، ہم قل هو اللہ پڑھیں تو مراد اللہ وحدہ لا شریک، ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں تو مراد اللہ، ہم سجدے میں کہیں سبحان ربی الاعلی تو مراد اللہ وحدہ لا شریک، ہم التحیات للہ کہیں تو مراد وہ اللہ وحدہ لا شریک، ہم اللہم صلی علی محمد کہیں تو مراد وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ لیکن تم جب جب قیام کرو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، تشہد میں بیٹھو گے، جہاں جہاں بھی اللہ بولو گے، دھوکے میں ہو۔ اس سے مراد تمہارا مرزا ہے جو تمہیں اپنا رب ہونا دے گیا ہے۔ وہ 33 اختلاف جو تمہارے رب کے بارے میں نوٹس ہیں، میرا آج موضوع نہیں ہے، اگر توحید پہ اوپر صرف بات کرتا تو بتاتا کہ تم نے کہاں کہاں رب کو کیسا کیسا پیش کیا ہے، اور ہر نقطے میں تمہاری مراد وہ مرزا ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہوتا تو وحی پر یقین ہوتا، کتابوں پر یقین ہوتا، رب کے بھیجے پیغمبروں پہ یقین ہوتا، ختم نبوت پہ یقین ہوتا، موت پر یقین ہوتا، تقدیر پر یقین ہوتا۔ تمہارے نے تو اتنی بھی تقدیر نہیں مانی، لکھیا ہوتا نا تواڈے ٹرکاں پیچھے وقت تو پہلے نہیں تو مقدر تو زیادہ نہیں، یہی لکھیا ہوتا ہے۔ تے بھاجی یہ بیچارہ مرزا انہاں 2 گلاں تے راضی نہیں سی۔ ایک اس گل تے راضی نہیں ہویا، اللہ
मैनू उम्मती क्यों बनाया, मैनू तो नबी होना चाहिए सी, मैनू उम्मती क्यों बढ़ाए, मैनू तो नबी होना चाहिए सी। ये बेचारा इसी एहसास कम तुरी में टुर गया है। एक होता है एहसास कमतरी, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਤਰੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰੀ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਉਂ ਟੁਰਿਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, कहां आकर के अल्लाह ने बाइज्जत बरी किया उसको इस दुनिया से, उस तरफ आ रहे हैं। 8 असासां याद हो गई नमाज वालियां। मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। सारे मुसलमान रोजे पे मुत्तफिक है कि नहीं, मानते हो? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮੰਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਬਰੂ ਤੇ ਕੋਈ हिदायत नहीं। ਹੁਣ जिन्नी भी हिदायत है कादियान च, यही मामला हज का है। इसीलिए वो हज का इज्तिमा, वो हज का सफर, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हो, वो रोजा हो, वो ज़कात हो, ऊपर टाइटल यही है, लेकिन अंदर कुछ और है कि साल के बाद आके मिर्जा जी से मुलाकात और कादियान का इज्तिमा, या जहां में रखे वहां पे आ। और ज़कात से मुराद ये नहीं है कि 2.5% जो है गरीब को दे, बल्कि आ इनकी आकर के मुट्ठी भर और अपनी जो है वो इबादत गाँव में और अपने मुरब्बी उनको दे। तूने सारे मफाहिम बदल के तूने हमें धोखा दिया कि हम अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उशर पे हम इकट्ठे, निस्फ उशर पे इकट्ठे, 2.5% पे इकट्ठे, जानवरों के मुआमलात हों या दीगर चीजें हों, ज़कात के ऊपर ईमान और यकीन, रोजों के ऊपर यकीन, 30 के 30 या 29 के 29 चांद देख के फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, यकम शव्वाल और 10 ज़िलहिज्जा, हमारा इत्तेफाक, हज के ऊपर इत्तेफाक, सारे मसलकों का तलबिया एक, इहराम एक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मिर्जाई का ना हज वो है, ना ज़कात वो है, ना रोजा वो है, ना नमाज वो है, ना कलमा वो है। हम 11 चीजों में बिल इत्तेफाक सारे मुसलमान एक। आखिरी गुजारिश और या सलाम, अल्लाह नबी को जिंदगी भी पकीज़ा देते हैं और मौत भी। सारे इस गल नूं मनदे जे? सोहणियां दी जिंदगी किड्डी सोहनी सी ते मौत किड्डी पकीज़ा सी। तस्दीक यारो, सिद्दीक की मेराज वाली तस्दीक तो सारे मानते हो, नबी की वफात वाली तस्दीक क्यों नहीं मान रहे? कभी गौर करना। कपड़ा उठाया बेटी से इजाजत लेके जब घर में आए, कपड़ा उठा के क्या कहा था? महबूब आप जिंदा हो? कहा नहीं, तिब्ता हय्यम व मय्यता। मैंने महबूब आपको जिंदा देखा है तो पाकीज़ा, आपकी मौत देख रहा हूं तो पाकीज़ा। नबी की जिंदगी भी पाकीज़ा, मौत भी पाकीज़ा। यारां दी जेड़ी जिंदगी सी वो मिर्जा का मेडिकल सर्टिफिकेट, मैंने एक मरतबा लिखा, सर से लेके पांव तक लेबार्टरी टेस्ट होते हैं कि नहीं होते? एक लेबार्टरी झूठ बोलू, दूसरी बोलू, तीसरी बोलू, किनियां बोलनियां, आखिर दसता जाएगा ना की घटवा दे। जनाब सर से लेके पांव तलक सारा ही बेचारा तकलीफ अल्लाह की तरफ से हर इंसान को हो सकती है। बीमारियां आ सकती हैं, बईद बात नहीं है, वक़्त के नबियों को आती रही तकलीफ है। लेकिन इस कदर जिंदगी पकीज़ा जिंदगी की एक झलक अपनी किताबों में है। कैमरे करो भाजी, सोने लगन डे माशाल्लाह, बिल्ला लाने वाला भी तो लवाने वाला। तिब्ता हय्यन, ये होती है पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए, दीन के लिए। साडे यार दी भी एक जिंदगी हमसाए दी लंघी है। अज जिवें असीं उत्ते वेस्टकोटां पाईयां ने ना, हर वेस्टकोट दे खब्बे पासे जेब नहीं हुंदी, सज्जे पासे एक पासे होएगी। और मैं जिहड़ी पाई ना ते दो पासे जेबां ने, अज मैं लभ के लिया के पाए। ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੇਬ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੇਬਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਬਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੇਬ, ਇੱਥੇ ਬਸਕੂਏ, ਇੱਧਰ ਬਕਸੂਏ, ਇੱਧਰ ਆ
ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਖੜਨੇ ਖੁੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਲੂਕਾ ਲੱਭਾ ਸੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਿੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਲੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਲੂਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਧਰ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਲਾਸੁਲ ਬੌਲ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਉਧਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਟਵਾਣੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਲੂਕਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੌਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਲਿੱਤਰ ਸੱਜਾ ਕਿਹੜਾ ਖੱਬਾ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੋ ਠੋਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਸੱਜਾ ਹੀ ਆ ਖੱਬਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀਰੀਅਸ ਸੁਣੀ ਜੇ, 11 ਅਸਾਸਾ 12ਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਹਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਢੇਲਾ ਕਿੱਧਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਗੋੜਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਵਾਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ। ਆ ਜੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰੇ। जनाब लैट्रीन में मरा है, तुम्हारे मुसलमान कहते हैं। मैं कहा जी जिथे तुसी कहंदे जे असीं उत्थे मार देने, असीं जरूरी लैट्रीन च मारना। कहंदा जी साड़ियां किताबां च लिखिया लैट्रीन च नहीं सी मरिया। मैं कहा जी जो तुहाड़ियां च लिखिया इत्थे वही सही है। क्यों सही है? लाहौर सी, आमदीया बिल्डिंग सी, लैट्रीन थोड़ी दूर सी, ते जनाब नूं सिद्धियां भी लगियां सी ते पुठियां भी लगियां सी। सिद्धियां पुठियां समझते जे? सिद्धियां की होंदियां? उल्टी किनू कहंदे जे? जिहड़ी मूँह थाणी आवे, ते सीधी जिहड़े अपनी राह आवे। ये दों दा कट्ठा ना की वो भी तुहानूं पता है। ते रब वल्लों लग गईयां, आखिरी लम्हात सन, ते शबे उरूसी ते सौण वाली वो जगह ते वो महल, ते उहदे विच मोहतरमा अहलिया खातून अव्वल, वो बेगम भी खड़ खड़ के फड़ फड़ के कदी लिजा कदी लिया, ये भी टुरन जोगे ना रहे, तो वह भी बेचारी थक थुक गई। फैसला होया कि मेरे कोल ही लैट्रीन लियांदी जाए। भाजी एक हुंदा कैदी जेल च चला जाए, महल्ले च को फड़ के लै जाए, एक अद्धे दिन की गल है, उस तो बाद जेल च मामला गुम हो गया। तो जे घर नूं सब जेल करार दे के नज़रबंद करता जाए, तो पुलिस बैठी होवे बाहर, ते हर आउंदा जांदा पूछे ओए इत्थे की होया है, ओए आ की होया है, वो ज्यादा औखा है वो वाली जेल के ये बहुती औखी है। भाजी लैट्रीन च तो जिहड़ा टुर गया, लेकिन दो पलंग ते दो पलंगां दे अध विच रखवाई की जिहड़ी बच्चियां दे करन लई बाजार च नहीं मिलदी, उहनूं की कहिंदे जे? पोटी के पाट। वो पाट उत्थे रखवा लिया। थक गई बांह फड़ फड़ के, बेचारा आपे उठे, उत्थे बवे, पता ना लगे पेशाब किधर जा रहा है, पुट्टियां किधर, दस्त किधर, इसहाल किधर। करद्या जो अदम होया जब बेचारा हो गया, तो आखिर उठन की कोशिश की थी, जिसम सांभिया ना गा, पैर स्लिप होया, जिथे बहना सी उत्थे मूँह, अल्लाह तू ही तू, तिब तहय्यम व मैयता। आ सजे मौत, अंजाम वेख के समझ जाते हो तो शायद तुहानूं तरस आ जाता अपनी जिंदगी में। तेरे रब ने जिंदगी भी दिखाई, आखिरी लम्हात भी दिखाए, मौत भी दिखाई, अंजाम भी दिखाया, लेकिन फिर भी तू समझ ना पाया। तुझे दर्द दिल से दावत देते हैं कि मुसलमान सब एक हैं, एक स्टेज पे हैं, एक मेंबर पे हैं, एक पॉइंट पे हैं, ईमानियात की 6 असासों में एक, इस्लाम के 5 अरकान में एक, 11 बुनियादी उमूर में एक,
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ انشاءاللہ میرے باقی علماء کرام گفتگو کریں گے، وہ سنیے گا۔ میں نے صرف آپ کا ابھی یہ شک دور کیا ہے کہ تم جو کہتے ہو نا نہیں جی انہاں دے تے آپس چ ہزاراں مسئلے نے ہون گے لیکن تیرے لیے نہیں۔ میں 1999 چ فیصل آباد آیا تے 300 بندہ نا ڈانگاں سوٹے لے کے آ گیا جمیل آباد چوک چ ایک مسجد تے قبضہ کرن لئی۔ وہ 6 بھائیاں دی مسجد سی تے مغل سن سارے، انہوں نے پتہ لگا بھی دنیا نکل آئی ہے تے اے 6 دے 6 نہ کھلو گئے۔ انہوں نے کہا جی ساڑیاں آپس چ لڑائیاں ہون گی اپنی جگہ، تسی 300 آئے جے سنبھل کے آئے جے، ساڈے کول اس ویلے اور کچھ نہیں، کاؤ دے ڈنڈے جے۔ انہوں نے کنڈا رلا لیاں، سمجھ آؤندی جے کنڈا کیویں رل دیاں نے؟ کنڈا ایک سائڈ تے تے منہ اون نال 300 ہل کیا ہن جدروں آنا جے آؤ۔ میں اس چوک چ کھڑے ہو کے چیز دیکھی کہ انہاں 6 بھائیاں نے 300 دی او جھمب لائی سی کہ مڑ کے وہ 6 کھڑے سن تے 300 چ کوئی بندہ نہیں سی کھلوتا۔ ساری دنیا بھی رل کے آ جائے نا تے الحمدللہ مسلماناں تو پریشان ہی نے کہ یار انہاں دی اذان کٹھی، اللہ اکبر کٹھی، نمازاں روزے حج زکات، انہاں نوں کیویں ڈکی ہے؟ اسی تے انہاں دی اللہ اکبر نہیں مکا سکے۔ جنہ ٹل لاؤنا جے لا لو، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اسی عقیدہ ختم نبوت پہ ہے، اور اللہ سے جھولی اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ موت دینا تو اسی عقیدے پہ، قبر میں سوال و جواب ہو تو اسی عقیدے پہ، اللہ نشر ہو تو اسی عقیدے پہ، حشر ہو تو اسی عقیدے پہ، محبوب کی شفاعت ہو تو اسی عقیدے پہ، کوثر کے جام ملے تو اسی عقیدے پہ، جنت کے دروازے کھلے تو اسی عقیدے پہ، جہنم سے اللہ بچائے تو اسی عقیدے پہ، جنتوں میں محبوب کا ساتھ دے تو اسی عقیدے پہ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔